السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے در کے علاوہ کسی اور در کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہماری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے گھروں کے معاملات جو بگڑ گئے ہیں اس کو درست کر سکتا ہے۔ نہ کوئی پیر بابا اور نہ ہی کوئی لنگڑے بابا اور نہ ہی کوئی للے بابا جو ہے ہمارے گھر کے معاملات کو درست نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دھاگا اور نہ ہی پلیتے اور نہ ہی لیمبو اور نہ ہی ربانی جیسے شخصیت بھی ہمارے معاملات، ہمارے تکلیفیں، ہمارے پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمام کے تمام معاملات رب العالمین کے ہیں، اور رب العالمین ہی پر ہم پر بھروسہ ہے، ہم کو بھروسہ ہے کہ وہی جو ہے ہمارے تمام معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ ثانیاً، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قدو کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے یہ دین اسلام کی تعلیمات ہم تک آ پہنچی ہیں۔ حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج جو ہے ہم تمام لوگ یہاں پہ رب کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اس رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کر، اور اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے اپنے رب سے بخشش مانگنے کے لیے، اور وہ رات کو حاصل کرنے کے لیے جس رات میں عبادت کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو ہزاروں مہینوں سے
اس میں عبادت کرنا کئی مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. الف شہر قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل. اگر وہ رات ہم کو مل جائے تو ہم خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس رات میں ہر انسان کا رزق کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو آج میرا جو موضوع ہے دل کی سختی، اسباب اور علاج. یہ بات یاد رکھیے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو توحید والا بنا لیجیے. جب تک ہمارے عقیدے درست نہیں، جب تک ہمارا پورا یقین، ہمارا پورا بھروسہ رب العالمین پر نہیں ہوگا، تب تک ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے. تب تک ہمارے کسی بھی طریقے کے جو بھی مسائل ہم پر درپیش ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جو ہے توحید میں پیوست ہے. توحید کے اندر ہی تمام چیزوں کا حل ہے. اور توحید جس انسان کے زندگی میں ہوتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، اگر ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونا ہے تو اس کے لیے شرط جو بتائی جاتی ہے وہ ہے توحید. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جا کے غیروں کے پاس مدد طلب کر رہے ہیں، غیروں سے امیدیں رکھے ہیں، غیروں پر بھروسہ رکھے ہیں، لوگوں پر ہمارا یقین ہے، تو ہماری نمازیں قابل قبول نہیں، ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. کیونکہ یہ تمام کے تمام معاملات اللہ رب العالمین سے مانگنے کے. ہم غیروں سے ہمارا تعلق رہے گا ان تمام معاملات میں جو کہ اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا ہے. ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، اور مدد مانگنا بھی ہو تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم کو مدد مانگنا ہو رب العالمین سے مدد مانگو. تو جب یہ تمام چیزیں واضح طور پہ حدیث میں بتائی دی گئی ہیں تو ہم کو کیا ضرورت ہے دوسروں کا گھر، دوسروں کے در کو جو ہے ہم کھٹکھٹانے کی نہیں ضرورت ہے. دعا بھی مانگنا، اگر ہمارے زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا اور قرآن میں اس کا حل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، نازل کیا ہے. جب اللہ نے کہا قرآن شفا ہے تو شفا ہے، یہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی دعا کریں گے تو کافی ہے، کسی پیر بابا کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی مولوی بابا کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم کو جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر تقوی، اپنے اندر ڈر، اپنے اندر خشیت الہی جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمائے پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، یعنی پتھر بھی کبھی کبھار آپ پتھر کے اوپر نظر ڈالیں گے تو پتھر کے اندر سے بھی پانی آتا ہے. پتھر کبھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا پتھر سے بھی زیادہ ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ. کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں رہے گا تو ہمارے دل سخت ہو جائے. اب اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج بھی کیا ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کو میں رفتہ رفتہ بتاتے ہوئے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا
لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بعض پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. تم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ جانو، کیونکہ اللہ ہر عمل کو، ہر چیز کو جانتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں تاریکی راتوں میں کمرے میں بند ہو کر، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ہم جو ہے بڑے ہی ہم پوری طرح سے پردے میں ہو کر گناہ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں قسوہ یعنی سختی کسے کہتے ہیں؟ القسوۃ الصلابۃ والشدۃ والیبوسۃ وہی عبارۃ عن خلوها من الانابۃ والاذعان لآیات اللہ تعالی. قساوت یعنی دل کی سختی سے مراد سختی، شدت اور خشکی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے دل اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے رجوع کرنے، جھکنے اور ان کو قبول کرنے سے خالی ہو جاتے ہیں. ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہیں، تو مومن بندے کا دل جو ہے لرزاں ترسا ہو جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری آیت میں وجلت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے لرزاں و ترسا ہو جاتے ہیں. آج ہمارے سامنے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے، ایک ایک گھنٹہ جو ہے ایک ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے. کیا ہمارے دلوں پر قرآن مجید کے اثرات ہو رہے ہیں؟ کیا وہ قرآن مجید کی جو چاشنگی، جو اثرات ہمارے دلوں پر ہونا تھا، کیا ہو رہے ہیں؟ نہیں. تفسیر بھی کی جاتی ہے، اس کے نقاط بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے. نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہم بے رخی اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہے. بھائیوں اپنے معاملات کو درست کریں. حقوق اللہ میں اگر تمہاری کوتاہی ہو جائے، ایک وقت کے بعد جو ہے اس کو درست کر لیں گے. حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو معافی نہیں ہے، بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سخاوت قلب کے بارے میں کیا بتایا؟ سختی، دل کی سختی کے بارے میں، کہ جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا دل جھکنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بلکہ اس کا دل خالی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للقاسیۃ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ہلاکت اور بربادی ہے جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے سخت کر دیے گئے. یعنی ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے دل کو سخت کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دلوں کو، مومنوں کے دلوں کو جو ہے اطمینان اور سکون پہنچتا ہے. اگر اس سے ہم روگردانی کریں گے، اس سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا قرآن مجید سے، تو ہمارا دل جو ہے سخت ہو جائے گا. جب ان کے اوپر تلاوت کی جائے گی تو اثر نہیں کی جائے گی، اس کی وضاحت بیان کیا جائے تو اس کی کوئی بھی اثر اس کے دل پر نہیں ہوگا. اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سعدی جو ہے فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کے دل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں، تو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نہ وہ اللہ کی کتاب کے سامنے نرم پڑتے ہیں، اللہ کی کتاب کے سامنے نرم پڑتے ہیں، اور نہ
آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ اب تمہیں 21ویں پارے تک پہنچ گئے ہیں، اس میں کئی اقوام کے تذکرے آپ کے سامنے ہوئے، اور کئی لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو گیا یہ سورہ بقرہ کے اندر، انہوں نے کتنی بدتمیزی اور اپنے نبیوں کے ساتھ کیے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے جان لی. ان سے کیا نصیحت ہم نے حاصل کی ہے؟ ان سے ہم نے کیا نصیحت حاصل کی؟ اپنے زندگی میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ ہم سننے کے حد تک تمام چیزوں کو نہیں رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی تعریف کیا بتائی گئی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. زبان سے اقرار کیے، دل سے اس کی تصدیق کیے اور اس پر عمل کرنا ہے. ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں، تیسری چیز ہم سے فوت ہو رہی ہے تو نہیں ہے. تیسری چیز کو بھی ہم کو برقرار رکھنا ہے. سن لیے، تصدیق کر لیا اور اس کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا بھی ہے. تو آگے فرماتے ہیں نہ ذکر سے اطمینان ملتا ہے، نہ یہ اللہ کے سامنے نرم پڑتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی آیتوں یعنی قرآن مجید کی آیتوں سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور نہ ان کے دل جو ہے ذکر سے اطمینان ان کو ملتا ہے. پھر آگے بلکہ وہ اپنے رب سے منہ موڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. وہ اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیا میں مگن ہیں، گانوں کے اندر فحش باتوں کرنے میں، یا گندے باتوں میں، گندے مجلسوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، یا سگریٹ گٹکا وغیرہ کھا کر پی کر یہ جو ہے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض ایک نوجوان سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے رمضان میں صبر کر رہا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی گٹکا کھاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، گٹکا کھانے سے اس کو سکون ملتا ہے. ارے اللہ کے بندے، جب شراب حرام کی گئی تو صحابہ کرام نے کیسا ندیاں بہا دی گئی. تیرے اندر تو جو روزہ رکھ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی تجھے یقین نہیں. ہمارا معاملہ ایسا، گٹکے سے گندی چیزوں کو کھانے سے ہم پرہیز کرنا چاہیے، یہ حرام ہے. اس سے جو ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، حرام چیز ہمارے اندر چلے جائے گی پیٹ میں، تو ہمارے سامنے قرآن مجید کیا کعبے کا امام بھی آ کر یہاں امامت کرے تو بھی کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے سخت ہلاکت اور بڑا نقصان ہے. انہی لوگوں کے لیے کون؟ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ان کا دل نرم نہیں ہوتا، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور نہ ان کو اطمینان ملتا ہے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ ہلاکت اور بربادی ہے. اس کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حادثوا هذه القلوب فإنها سریعۃ الدثور. ان دلوں کو بار بار نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ یہ بہت جلد ویران اور مردہ ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا محسوس ہو جائے کہ میرا دل جو ہے ویران ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، تو امام کے پاس آؤ، آ کر جو ہے قرآن مجید کی جو نصیحتیں ہیں اس کو سن کر اپنے دل کو جو ہے نرم کرنے کی کوشش کرو، اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، دل کی سختی کی علامات اور ظاہری اثرات کیا کیا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. نمبر 1، عبادت اور نیکی کے کام بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ عبادت ہو یا نیکی کے کام ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں اس کو بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. اگر عمل کیا بھی جائے تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ توجہ اور اطمینان سے خالی ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد دوسری چیز، قرآن کریم کے آیات اور جو اس کے اندر قوموں کا ذکر ہے اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، اور اس کے تمام چیزیں جو ہے اس کے دل پر اثر نہیں کرتے. نمبر 3، دنیا کی محبت دل پر غالب آ جاتی ہے، آخرت پسے پشت چلی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کے اندر حسد،
بغض، خود غرضی، بخل اور حرص جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں. کن لوگوں کے؟ جو ان تمام بیماریوں میں شکار ہو جاتے ہیں، جو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی شکل میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد چوتھا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کمزور پڑ جاتی ہے اور ایمان کی حرارت بجھنے لگتی ہے. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس طرح کے اثرات اس انسان کے دل پر یا اس انسان کی شخصیت سے ظاہر ہوتے ہیں. دل ایک اندھیری وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان حالت میں مبتلا. اس کے پاس دھن دولت جائیداد تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے پاس توحید کی دولت نہیں. اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا ہے. قرآن مجید کی تفسیر اس کے سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ تفسیریں جو ہے اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو انسان بہت زیادہ پریشان حالت میں مبتلا ہوتا ہے، علماء اکرام کے پاس جا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، ان لوگوں سے ایک چیز کی درخواست یہ ہے کہ اپنے معاملات کہاں پہ بگڑے ہیں وہاں پہ جا کر اس کو درست کر لیں. اگر ماں باپ کے ساتھ یا ماں باپ اس سے ناراض ہیں، یا اپنے بھائی یا بہن یا دوست جن کا وہ حق مارا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی ہے یا اس کا دل توڑا ہے یا اس کا حق مارا ہے، اس سے معافی مانگ. اگر ایسا نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، یقین مانو آپ کا گھر کا علاج ہونے والا نہیں. آپ کا گھر کا علاج ہونے والا نہیں. کیوں؟ اپنا علاج اپنے پاس ہی ہے. اگر کون سے بھی عالم کے پاس جانے کے باوجود بھی رقیہ پہ رقیہ کرنے کے باوجود بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اپنے معاملات کو دیکھیں کہ وہ معاملات جو ہے درست ہے کہ نہیں ہے. اگر درست ہیں تو اللہ آزما رہا ہے، اگر درست نہیں ہے تو ہم کو اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے، وہ کون سے اسباب ہے جو انسان کے دل کو سخت کرتے ہیں. ہم جو ہے پے در پے جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، گناہوں اور حرام کاموں کی کثرت دل کو جو سخت کر دیتا ہے. اور یہ بنیادی وجہ ہے. جو انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور حرام چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبہ وان عاد زید فیها حتى تعلو قلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ، سیاہ نقطہ جو ہے لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ رک جائے، یعنی اپنے گناہوں پر روک لگا دیا تو اس نقطے کو مٹھا دیا جاتا ہے. اس کے دل پہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو کالا نقطہ لگا دیا گیا ہے، اگر اس نے رک گیا اور معافی مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے تو اس کے دل سے وہ نقطہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. اگر وہ بار بار کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. گناہوں سے وہ دل جو ہے بھر دیا جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل کو جو ہے صاف کر دیا جاتا ہے. اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. تو ہم کو جب بھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں فوری طور پہ نیکی کا کام کرنا چاہیے. سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو پڑھتے رہو. جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے فوری طور پہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہم کرنا چاہیے. دوسرا سبب دل کے سخت ہونے کا، غفلت میں زندگی گزارنا، دنیا کو ہی اپنی حقیقی زندگی سمجھ لینا. یاد رکھنا، جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو بھی اور کچھ جنت کو بھی جو تیار کر رکھا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ اور اس کی لذتوں میں مشغول ہو جانا بھی دل کی سختی کا ایک سبب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے انسان اور جنات میں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ جہنم بنائی ہے، اور ان کے دل ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھتے غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دیے ہیں اور ان آنکھوں سے بصیرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں اور گمراہ، یہی وہ لوگ گمراہ بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قرآن کا مفہوم آپ کے سامنے، قرآن کی آیتوں کا مفہوم جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ تو کون لوگ حقیقی معنی میں غفلت میں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دل دیا ہے، آنکھ بھی دی ہے، سمجھ بوجھ بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اسے نصیحت حاصل نہیں کرتا، یعنی دنیاوی زندگی میں مگن ہے، اور دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے اتنا مگن ہے، آخرت کا اس کو کچھ خیال نہیں، موت کا اس کو کچھ فکر نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب ہے، لوگ ہیں کہ جو ہے غفلت میں اپنی زندگی منہ موڑے جا رہے ہیں، غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہیں۔ حساب و کتاب کا دن قریب ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن میں کئی بار کئی آیتیں سنتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو ہے احساس، کپ کپی، ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دنیاوی محبت ہمارے دل میں آ بیٹھی ہے، اور قرآن و حدیث کا جس طرح اس پر عمل کرنا ہے اس طرح ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا سے سب سے زیادہ جو ہے دنیا سے دل لگا کر زندگی گزار، دنیا کو ہی اپنا حقیقی زندگی سمجھ کر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگوں نے جو ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہو، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، جیسا کہ آپ نے شیخ محترم کے تفسیر میں جب تفسیر کر رہے تھے انہوں نے بتائے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو جو ہے دھوکے کا سامان ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے نا۔ وضاحت کریں نا درس میں، تو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ ہم غفلت میں اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہیں؟ آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، تبھی جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز، دل کی سختی کا ایک اہم سبب یہ ہے موت اور اس کی سختیوں اور قبر کی ہولناکیوں کے مراحل کو بھلا دینا، یہ دل کی سختی کی بدترین علامت ہے، اور جس دل پر یہ حقیقت گراں نہ گزرے وہ سخت ترین دل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سختی کے 5 چیزیں بیان کیے، 5 اسباب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں مفسدات القلب خمسۃ، مفسدات القلب خمسۃ، کثرۃ الخلطۃ ورکوب بحر التمنی والتعلق بغیر اللہ وکثرۃ الطعام وکثرۃ النوم۔ نمبر 1 بیجا میل ملاپ رکھنا ہے، کچھ بھی کام نہیں رہتا، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانا، ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے بیٹھنا، اور ایسی مجلسیں جس میں نہ اللہ کا ذکر اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر ہوتا ہے، یہ جو ہے ضائع ہے، اس کا وقت کا بھی ضیاع اور اس کے جوانی کا بھی ضیاع۔ ہم کو چاہیے کہ بیجا بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر سے نہ نکلے، کچھ کام ہے، کچھ فائدے کی مجلسیں ہیں، ایسے مجلس میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز لمبی آرزوؤں میں ڈوب جانا، بڑی بڑی تمنا، بہت سارے چیزیں، میں یہ کروں گا، میں وہ بنوں گا، میں وہ کروں گا، فلاں فلاں بنوں گا،
پہلے سب سے پہلے نمازی تو بن، سب سے پہلے توحید والا تو بن، سب سے پہلے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بن، اس کے بعد آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا۔ سب سے پہلے بنیادی جو اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، اس کے بارے میں خوب علم حاصل کرو، خوب علم حاصل کرو۔ جب تک ان 5 ارکان کے بارے میں علم نہیں ہوگا تب تک ہماری کامیابی کیسے ہوگی، اور آگے وضاحت کروں گا۔ تو دنیا سے بے شمار امیدیں لگا کر زندگی گزارنا، اس کے اندر مر مٹنا، اس میں ہی مشغول ہو جانا۔ تیسری چیز، اللہ کے سوا کسی اور سے دل باندھنا۔ جو معاملات انسان کی زندگی کا پورا جو بھی معاملہ ہے اللہ کے پاس ہی حل ہوتا ہے، کسی اور کے پاس حل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جائے گا، دوسروں کے پاس پوچھے گا، پکارے گا، ان کے پاس جا کے رکوع سجدہ کرے گا، ان کو مانگے گا، تو یاد رکھنا ایسا انسان تو مشرک ہے ہی ہے، اور اس کا دل جو ہے سخت ہو جائے گا۔ اس کے سامنے کتنے بھی آیتیں پڑھو، کیا بھی سمجھو، نہیں سمجھے گا جب تک اللہ اس کو ہدایت نہ دے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو کیسا انسان، پتھر پر رہنے والا انسان بھی موم بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز، وکثرت الطعام، کثرت سے جو ہے کھانا کھانا، زیادہ کھانا کھانا۔ جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا جو ہے ہمارا دل سخت ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور آخری چیز، 5ویں چیز اور آخری چیز کیا ہے؟ وکثرت النوم، کثرت سے جو ہے سونا۔ جتنا زیادہ سو گے بغیر کسی وجہ کے اتنا زیادہ ہمارا دل جو ہے سخت ہو جائے گا۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ میل ملاپ رکھنا۔ نمبر 2، دنیا سے زیادہ یا آرزوؤں میں اپنی زندگی گزارنا۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی اور سے دل لگانا۔ نمبر 4، زیادہ کھانا۔ نمبر 5 جو ہے زیادہ سونا۔ یہ 5 اسباب ہے جو انسان کے دل کو سخت کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے اس کا علاج کیا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کو ہم جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہو، اور 11 مہینے جو ہے 11 مہینے جو ملتا ہے، ہر دن جو ہے ایک صفحہ ترجمہ، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے پاس ٹائم مل رہا ہے، اس کا بھی جو ہے اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے اس کی ان آیتوں کی تفسیر بھی کی جاتی ہے، نقاط بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تمام مجلسیں اس لیے رکھی جاتی ہیں ہمارے اندر جو ہے علم میں ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اندر سے جہالت ختم ہو جائے، اپنے رب کی معرفت ہو جائے۔ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی معرفت نہیں ہوگی تو ہماری عبادتوں میں وہ مزہ و لذت کہاں سے آئے گی؟ رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو قرآن کریم کے اندر جو ہے غور و فکر کرو۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن مجید کے آیتوں کے اندر جو ہے غور و فکر کرو، اور اس کے اندر نصیحت ہے جو عقل رکھتے ہیں، عقل والے جو ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ہم صرف جو ہے پڑھنے کے حد تک نہیں رکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھیں گے بھی اور اس کے ساتھ سمجھیں گے بھی اور خود بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ آپ کے مسجد میں تو جو ہے، اس مسجد کے اندر جو ہے امام صاحب ہے جو آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے، ہمیشہ تیار ہے، ان کی محنت کو بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے ذرا کوشش کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اگر نہیں ہو رہا ہے صرف 2 آیتوں کو اچھی طرح سے پڑھے، اس کی تفسیر بھی پڑھے، اس کا ترجمہ بھی پڑھے۔ اگر تفسیر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے، صرف قرآن مجید کے تراجم کو بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، کس طرح کن قوموں کو کن گناہوں کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، اور مومنوں کے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، کیا کیا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں،
اور جب جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے سے کس طرح گفتگو کریں گے. قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. قرآن مجید کا جنت کا منظر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا. وہ آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھیں گے, ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے, جو وہ چاہیں گے ان کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ ان کو پیش کر دیا. جو بھی پسند کریں گے, جو بھی وہ میوہ جات, جو بھی پسندیدہ وہ چیز مانگیں گے ان کو جنت میں مل جائے گی. تو قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے سے یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. جب نمبر 1 میں آپ کامیاب ہو جائیں گے, یعنی جب ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے لگیں گے تو اللہ کی معرفت ہم کو معلوم ہوتی ہے. معرفت, اللہ کی معرفت یعنی اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا, اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا. اور اللہ کے بارے میں جانکاری دو ہی چیز میں ملتی ہے, ایک قرآن میں, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں. ہم اگر اس کو مطالعہ کر لیں گے, پڑھ لیں گے تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. ہر مسلمان کو, ہر مومن بندے اور مومن عورت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے رب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. اگر کہیں ہم کو گاڑی لینا ہے یا کوئی چیز خریدنا ہے تو کتنا پرکھ کے لیتے ہیں. موبائل لینا ہے, کتنی جی بی ہے, کتنا ریم ہے, اس کا فلاں چیزیں جو ہے تلاش کر کے لیتے ہیں. چھوٹی سی دنیاوی چیز خریدنا ہے تو اتنا تحقیق کر کے لیتے ہیں. جس رب کے ہم بندے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے یہ کہا تو اس رب کے بارے میں ہم کتنا علم حاصل کرنا چاہیے. ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے اندر اللہ کی معرفت, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی آ جائے تو یقین مانو کہ اس کا دل جو ہے سخت نہیں ہوگا. وہ ہر معاملے میں ڈرے گا, ہر معاملے میں خوف کھائے گا. اور روزے کے بارے میں میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں جو ہے وہ آیت تلاوت کی, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ بھی تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. روزہ بھی ہم کو کیا دیتا ہے, اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. تو تقوی جب تک ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے اور قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کریں گے اور اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئے گی. اپنے رب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں, کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لینے جب جاتے ہیں, خالی صرف ٹماٹر یا پیاز آلو وغیرہ ہی لے لیجیے, ہم کتنا پرکھتے ہیں. تو دنیاوی چیزوں کے اندر ہم اتنا تلاش کر کے لیتے ہیں. تو ہم کو دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے, ہم کو جنت حاصل کرنی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے رب کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا. جب تک ہم اپنے رب کو نہیں جانیں گے وہ عبادتوں میں مزہ کہاں آئے گی, وہ لذتیں کہاں آئیں گی, وہ مٹھاس, وہ ایمان کی لذت, وہ ایمان کی مٹھاس کیسا پیدا ہوگی. اپنے رب کو جان کر اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرو, اپنے رب کے بارے میں جانو. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. عبادت سے پہلے, یہ بات یاد رکھنا, عبادت سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے. عبادت سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے. ہزاروں نوافل سے علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ ہزاروں نوافل پڑھ لو, اگر وہیں پہ کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت کا علم حاصل کر رہا ہے یا کئی آیتوں کا علم حاصل کر رہا ہے, اس کا پڑھنا افضل ہے تمہارے ہزاروں نوافل پڑھنے سے. یہ حدیث میں آپ کو اس کا تذکرہ مل جاتا ہے. تو دوسری چیز اللہ کی معرفت, اور تیسری چیز کثرت سے توبہ, ذکر و استغفار. کثرت سے جو ہے توبہ کرو, اپنے گناہوں کی بخشش مانگو, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہنا, چلتے پھرتے بس لا الہ الا اللہ کا ورد کریں.
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دل جو سخت ہو گیا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی سختی کی شکایت کی، تو انہوں نے کیا کہا، ادبہ بالذکر، یعنی ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو جو ہے نرم کرو، یعنی ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارا دل جو ہے نرم ہوتا رہے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدع القلب فی امرین بالغفلۃ والذم، یعنی دل جو ہے دو چیزوں کی وجہ سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل جو ہے دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، نمبر ایک غفلت کی وجہ سے اور دوسرا گناہ کی وجہ سے۔ غفلت میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، غفلت میں جو انسان زندگی گزارتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، تو اس انسان کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دو چیزوں سے اس کے دل کو جو ہے جلا بخشتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ نمبر ایک استغفار و ذکر، جتنا زیادہ استغفار کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی وجہ سے اس کا جو دل جو ہے سخت ہو گیا ہوتا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے اس کے زنگ آلود دل کو جو ہے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا، انسان کے دل کو نرم کرنے کا سبب، علاج اس کا محاسبہ نفس، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کا تزکیہ۔ کسی صحابی نے کہا حاسبو قبل ان تحاسب، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے، اپنے آپ کا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کر لیا جائے۔ اب ذرا غور کرو، پچھلے رمضان کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، اور اس رمضان میں کتنے لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا آخری رمضان ہو، یا یہ آخری رات ہو، یا آخری لمحہ ہو، یا یہ آخری بیان ہو میرا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم عبادتیں کریں کہ یہ میری آخری عبادت ہے، یہ آخری نماز ہے، یہ میری آخری رات ہے، یہ میرا آخری روزہ ہے، اس ڈر اور اس خوف کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو، یہ عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کب تک جو ہے اس گنہونی چیز کے اندر پڑھ کر اپنے دل کو جو ہے مردہ کر رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں گے، ہمارے لباس بھی کیسا، ٹخنے کے نیچے، ہمارے گفتگو، ہمارے معاملات کیسے، شریعت کے خلاف، اور ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نبی کی سنت ہے بھائی، نبی کی سنتوں پر عمل کر لو۔ ہم اپنے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سکون اور صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہماری نہیں ہے، ہم جو ہے بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں، داڑھی نہیں رہے گی تو مسلمان کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ داڑھی رکھو، یہ چہرے پہ بڑا نور دیتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے میرے بھائی، سنت کو زندہ کرو، کیونکہ حشر کے میدان میں مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ حوض کوثر کا جو پانی پینا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ حوض کوثر کا پانی ہم کو نصیب کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسا دکھائیں گے؟ پوری طرح سے داڑھی صاف کر کے۔ اس منظر کو یاد رکھنا ہمیشہ، جب بھی داڑھی ہم جب کٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ کٹنگ کے لیے کینچی جو ہماری داڑھی پہ چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ حشر کا میدان، حوض کوثر کا منظر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے سامنے ہم کو جانا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ ایسا ہی داڑھی نکال کر داڑھی رکھو، کوشش کرو، اس کے یہ عیب نہیں ہے
یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور دو چیزوں کی وجہ سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک غفلت اور گناہ کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، دوسرا اس غفلت اور گناہ کی وجہ سے جو زنگ لگا ہے اس کو صاف کرنے والی دو چیزیں استغفار اور ذکر۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اور جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، انسان کا دل جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور جو انسان محاسبہ نفس، اپنے آپ کا محاسبہ کر لے گا، کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، سورج اتنے قریب، ہر انسان علی قدر اعمالہم، ان کے اعمال کے بقدر جو ہے سورج ان کے قریب رہے گا۔ ہر انسان جو ہے اس دن سے وہاں پہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے جھیلے گا۔ اس حشر کے میدان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ کتنے ایسے لوگ جو ہیں ہمارے سامنے فوت ہو رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دفنا کر ابھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دفنا کر بھی آتے ہیں، اس کے باوجود بھی دل پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ دل پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ ہم خود بھی جو ہے ایمان سے متصف نہیں ہے، ایمان کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، اور ہمارا گھر وہ بھی دین سے دور ہے، ہمارے بچے وہ بھی دین سے دور ہیں۔ ان کو جو ہے بنیادی تعلیم، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان میں ان کو مضبوط کر دو۔ جو باطل قوم جو ہتھ کنڈا چلا رہے ہیں، جو شرارتیں کر رہے ہیں ہمارے ماں اور بہنوں کے ساتھ، ہمارے مائیں بہنیں اتنی مضبوط ہو جائے کوئی مائیں کا لال جو ہے ان کو بات کرنے کی طاقت نہ رکھے، ایمان میں اتنی مضبوط، اپنے آواز میں شیر کی دھاڑ رہنی چاہیے، کوئی غیر محرم کو ہمت نہیں ہونی چاہیے اس کے سامنے بات کرنے کی۔ اور بیجا ہماری مائیں اور بہنیں غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پر مضبوط رہو، اللہ کے کلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ جو اگر خواتین سن رہے ہیں میرے بات، سورہ احزاب، سورہ النور، سورہ النساء، اس کی آیتوں کو پڑھو، ترجمہ اور تفسیر اس کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو میرے ماؤں بہنوں۔ اس میں جو ہے ہماری نصیحتیں ہیں، ہماری غفلتوں کا جو ہے اس سے دور کیسا کرنا ہے اور اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں کی ہے۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اپنے گھر میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، وہ بھی جو قریبی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو۔ میں توحید والا ہوں، میں کتاب و سنت پر چلنے والا ہوں، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، کسی کے پیروکار نہیں ہوں، کسی بابا کے پاس، کسی لنگڑے بابا کے پاس، للے بابا کے پاس، کانے بابا کے پاس، کسی درگاہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے بچے بھی نہیں جائیں گے، میری بیوی بھی نہیں جائے گی، میرے ماں باپ بھی نہیں جائیں گے۔ اور اگر وہ نہیں ہے ان معاملات میں، توحید میں نہیں ہے، ان کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ سختی برتنا نہیں چاہیے۔ ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تم کو نہیں سمجھ میں آتا، وہی باپ ہے جو اسے یہ تمام چیزیں سکھائے، آج وہ بڑا ہو کے بولتا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، خاموش رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ اللہ سے معافی مانگو اگر ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اور ماں باپ بھی کتنے پیارے، بچہ کتنی بھی بدتمیزی کرے آ کر اگر معافی مانگ لے فوری طور پر معاف کر دے۔ میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں، ہر دن دیکھتا ہوں، صبح رمضان کے مہینے میں بتا رہا ہوں، باقی ٹائم میں تو بھی دیکھتا ہوں، ایک ماں آتی ہے، بیٹھتی ہے، بچے کا انتظار کرتی ہے، بچہ جب آتا ہے پٹا کر کھلا کر پلا کر اس کو بھیج دیتی ہے۔ ذرا غور کرو کیا حالت ہوگی۔ اور یہی بچہ
اگر دین سے جڑا ہے تو اس کی اطاعت کرے گا، اگر دین سے نہیں جڑا ہے، دنیا میں ہی مگن ہے، تو اس ماں کی جو ہے قدر و قیمت کو تہس نہس تباہ برباد کر دے گا۔ اپنے آپ کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ ماں جو ہے آ کو بیٹھ کے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس کو سب چیزیں مہیا کر دیتی ہے۔ باپ جو ہے دن اور رات اپنا خون پسینہ ڈال کر اس کی فیس بھرتا ہے، اور گھر اسکول میں دیکھا جاتا ہے، اور جو شکایتیں ملتی ہیں ٹیچروں کو جا کے ہم شکایت کرتے ہیں، نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کریں گے؟ تمہارے گھر میں آ کے بیٹھیں گے؟ تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو تم کو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس بچے کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو تیار کرنا، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی مشغولیات کیا ہیں، اس کا وقت کہاں پہ گزر رہا ہے، موبائل میں گزر رہا ہے، انسٹاگرام میں گزر رہا ہے، فیس بک پہ اس کا وقت گزر رہا ہے، پب جی کھیلنے میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ رمضان کے حالت میں، رمضان کے مہینے میں بھی کئی بچے جو ہے فیس بک میں، انسٹاگرام میں، اور جو ہے پب جی کھیلنے میں مگن ہے۔ وہ بچے کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ لوگ، میں اور آپ مل کر ہزاروں پیسے لٹائیں گے، یہ بچہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس شیطانی ہی دھیمے دے ہے۔ شیطان کیسا ہوا نا، وہ سب کھیلتا ہے اس کو۔ جا کے ٹیچروں کو شکایت کرنے سے اس کا حل نہیں ہے، ہم اپنے بچوں پر توجہ دینا ہے۔ ہم موبائل دے کے بیٹھتے ہیں، ہم دوسرے موبائل کے ساتھ مگن ہیں، وہ بچہ ادھر گیم کھیلتے کھیلتے آگے اس کے بعد جو ہے یوٹیوب میں جاتا ہے، یوٹیوب میں جاتے جاتے دوسری چیزیں دیکھتے جاتا ہے، برباد ہو کے جاتا ہے گھر کو، اور خود بھی برباد ہوتا ہے، گھر کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو محاسبہ نفس، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے گھر والوں کا محاسبہ، اپنے بچوں کا محاسبہ بھی کرنا ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر میں اگر برائی کو دیکھ کر بھی اگر انسان خاموش ہوتا ہے، وہ دیوس ہے۔ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کیوں؟ گھر میں وہ فحاشی، عریانیت کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ دیوس ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جب بھی اگر بہن سے یا بیٹی سے یا ماں باپ سے یا بیوی سے یا اپنے بچوں سے کوئی غلطی، کوئی شریعت کے خلاف ورزی کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر چپ بیٹھنا نہیں، اس کو ڈانٹنا، سمجھانا، اور ان کو بتانے کی کوشش کرنا۔ پانچویں چیز اور آخری چیز، نصیحت کو توجہ سے سنا جائے اور اسے دل سے قبول کیا جائے۔ اب تک جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نصیحتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، اس کو سن کر بیٹھنا نہیں ہے، اس کو دل سے قبول کرنا، اور یہ سمجھ کر سننا، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جب کبھی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بات آ جائے، اس کو اپنے خلاف نہیں سمجھنا، اس کو اپنے اصلاح سمجھ کر لینا۔ بعض لوگ جو ہے شخصیت پر لے لیتے ہیں، مجھے بول رہا ہے، یہ امام صاحب مجھے بول رہے ہیں، فلاں میرے لیے بول رہا ہے، نہیں، ایسا سوچ کر ہم کبھی بیان نہیں سننا ہے۔ بیان اس اعتبار سے سننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں میری غلطیوں کی کیا اصلاح ہے، میں ان تمام چیزوں کو سن کر کس طرح اپنے اعمال کی درستگی کر سکتا ہوں، یہ چیزوں کو سننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں دل کی سختی اور اس کے اسباب اور علاج بتائے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے اندر دین کی تعلیم اور اس کے اندر جو ہے دین کی تربیت ان کے اندر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خود ہم اپنی تربیت کریں اور اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی اے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے یہاں پہ مل بیٹھنے کی قبول عطا فرما، ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے دعاؤں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول عطا فرما اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ آخری بات یہ ہے، آپ لوگوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، اور مسجد ابو ہریرہ کے ذمہ داران کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور اصحاب صفا کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے آپ کے سامنے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ناقص علم کے تحت جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو ایسے ہی دین کے کام میں اللہ ان کو آگے بڑھائے۔ اور آخری بات ذمہ داروں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کے
اس مسجد کے اندر آپ کے سامنے ہر دن اور ہر رات تراویح پڑھاتے ہیں، ہر دن ایک ایک پارہ آپ کو سنایا جاتا ہے اور 25 منٹ درس دیا جاتا ہے۔ 2 علماء اکرام، 2 حفاظ آپ کے سامنے درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے بھرپور ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تعاون جو ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کروڑوں کی پراپرٹی لگا کے رکھ دیں گے تب بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی چیزیں سنائے ہیں جو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے اپنی زبان سے۔ تو ان لوگوں کا خوب جو ہے مدد کرنے کی کوشش کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو اور ان کی مدد کرو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگے رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کے اعمال کو قبول عطا فرمائے، آپ کے دینے کو، آپ کے تعاون کو قبول عطا فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔